یا ربی لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في كلامه المجيد بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ثبتنا عند الموت اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. آمين يا رب العالمين. اے ہمارے رب، بھیج انہی میں سے رسول جو تلاوت کرے تیری آیات ان کے سامنے، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے. بے شک تو زبردست اور حکمت والا ہے. میں نے آپ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ دعا جو سورہ بقرہ کے اندر ذکر کی گئی ہے، اس کی تلاوت اور اس کا ترجمہ پیش کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قرآن مجید میں بارہا ذکر کیا گیا ہے، ان کی تعریف کی گئی ہے، ان پر جو آزمائشیں آئیں ان کا ذکر کیا گیا ہے، اور ان آزمائشوں سے جس طریقے سے وہ کامیاب ہو کر گزرے، ان کو پوری طریقے سے اس پر پورا اترے، ان کا ذکر کیا گیا ہے. اور ان کا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ریزمبل دیا، ان کی تشبیہ دی کہ وہ اپنے استقامت میں اور اپنے ایمان میں ایک قوم کی طرح تھے، ایک جتھے کی طرح تھے اپنے استقامت میں اور اپنے کریکٹر کے حساب سے. سورہ نحل کے اندر فرمایا گیا کہ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام ایک امت کی مانند تھے، ایک جتھے اور ایک گروپ کی مانند تھے، کہ جس طریقے سے ایک گروپ جو استقامت دکھا سکتا ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود دکھایا کرتے تھے. اور وہ حنیف تھے، یکسو تھے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر، اور فرما بردار تھے. جو رکوع میں نے آپ کے سامنے جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورہ بقرہ کا 15واں رکوع ہے، اور اس کی آخری آیت کا ہم آج مطالعہ کر رہے ہیں. اس رکوع میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہی حوالے سے بات چیت ہوئی ہے، ان پر جو آزمائشیں آئیں ان کا ذکر کیا گیا، اور ان آزمائشوں سے جس طریقے سے وہ کامیاب طریقے سے گزرے اس کا ذکر کیا گیا. اس کے بعد انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اس کا ذکر کیا گیا، اور اس کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت جو دعائیں کی گئیں ان میں سے ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اور میری آپ سے درخواست ہوگی کہ اس پورے رکوع کا مطالعہ کریں، کیونکہ یہ رکوع مطالعہ کرنے کے لائق ہے کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لیگیسی کو بیان کیا گیا ہے. سورہ بقرہ مدنی صورت ہے، جس میں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں مذکور ہیں، اور مدنی دور کے شروع میں یہ صورت نازل ہوئی ہے. اس کا بیشتر حصہ طویل صورت ہے، اور پہلے پارے اور پہلے دوسرے اور تیسرے پارے کے اندر ہے، اور اس کا بیشتر حصہ مدنی دور کے شروع میں نازل ہوا، جبکہ کمتر حصہ اس کا وہ مدنی دور کے آخر میں نازل ہوا، جیسے کہ سود کے احکامات. اور اسی طریقے سے اس کی جو اختتامی آیات ہیں، دو آخری آیات، وہ شب معراج میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر عطا کی گئیں، اور یہ واقعہ مکی دور کے آخری وقت کا ہے. اس طریقے سے اس کو بھی اسی صورت کے اندر جمع کر دیا گیا. مدنی دور میں مسلمانوں کے علاوہ جو لوگ قرآن کے مخاطب تھے وہ یہودی تھے، جبکہ مکی دور کے اندر کفار مکہ مخاطب ہوا کرتے تھے. اور کفار مکہ وہ لوگ تھے جو کہ نبی، رسالت، جنت، جہنم، ان باتوں کو نہیں جانتے تھے، اور یہ باتیں ان کے لیے نئی تھی. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے اور ان کا واسطہ یہودیوں سے پڑا، تو یہودی ان سب باتوں کو
جانتے تھے، اور ان کے لیے کوئی نئی بات نہ تھی، اس لیے کہ ان کی نسلوں میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء بھیجے۔ اسرائیلی روایات کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے 19 صدی قبل حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے، اور اس کے بعد نبوت کا ایک سلسلہ جاری رہا ان کی نسل میں، اور پھر جو نبی بھی آتا وہ ان کو اللہ کی طرف بلاتا، ان کی بگڑی حالت کو بہتر کرنے کے لیے ان کی اصلاح کی ان کو تلقین کرتا، اور ہمیشہ کی طرح تھوڑے سے لوگ اپنی اصلاح کر لیتے اور زیادہ تر لوگ اپنے بگاڑ میں مبتلا رہتے۔ پھر جب وہ نبی چلا جاتا تو جو اصلاح پر آمادہ ہو چکے ہوتے، اپنی زندگیوں کو بہتر کر چکے ہوتے، وہ بگاڑ والے لوگوں کی کو تلقین کرتے، اور جب بگاڑ زیادہ بڑھ جاتا تو اللہ تعالیٰ ایک اور نبی کو بھیج دیتے، اور اس طرح ایک نبوت کا سلسلہ جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، اور پھر ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، اور پھر ہوتے ہوتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ایک سلسلہ جاری رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 5 صدی بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور اس وقت تک یہودی دوبارہ سے بری طرح بگڑ چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کتاب میں انہوں نے اپنی من پسند تبدیلیاں کر لی تھیں، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو قرآن مجید کے اندر ان الفاظ کے اندر بیان کرتے ہیں کہ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، کہ وہ اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت کے عوض بیچ دیا کرتے تھے، کہ دنیا کا تھوڑا سا فائدہ حاصل ہوتا وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھپا لیتے، اللہ کی کتاب میں تبدیلیاں کر دیتے۔ اس حد تک ان میں بگاڑ پیدا ہو چکا تھا کہ اپنا نام مسلمان ہی بھول گئے تھے، اس وقت کے وہ مسلمان امت تھی وہ، لیکن اب انہوں نے اپنا نام یہودی رکھ لیا تھا، جیسے کہ سورہ جمعہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کی اس حرکت کو بیان کیا ہے۔ مذہب ان کے نزدیک صرف اور صرف ظاہری اعمال کا ایک مجموعہ رہ گئے تھے، اور اس کے اندر سے روح غائب ہو چکی تھی، کہ جو روح اللہ تعالیٰ کے تقوی، خدا خوفی اور خدا ترسی کے حوالے سے ہوا کرتی ہے، وہ سب کچھ اس کے اندر سے غائب ہو چکا تھا۔ یہودی علماء اپنے آپ کو بہت بڑا عالم اور علم والا سمجھتے تھے، اور اس کی وجہ ان کے اندر بہت زیادہ نبیوں کا ظہور ہوا، اس لیے وہ انبیاء کو اپنی نسلی میراث سمجھتے تھے، اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا لاڈلا سمجھتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ ان کے اعمال جیسے بھی ہوں، بہرحال اگر ان کو جہنم کی آگ نے چھوا بھی صحیح تو بہت تھوڑی دیر کے لیے چھوئے گی، اور اس کے بعد دوبارہ سے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اور پھر اپنی بے عملی کی طرح طرح کی تعویلات پیش کیا کرتے تھے۔ ان حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا رکھی، جس میں دراصل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا گیا کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، کہ اے ہمارے رب بھیج انہی میں سے ایک ایسا رسول جو ان کے سامنے تیری آیات تلاوت کرے۔ اس دعا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا گیا، اور پھر نبی کے 3 کام بھی گنوائے گئے۔ یتلو علیہم آیاتک، کہ وہ تلاوت کرتا ہے ان کے سامنے تیری آیات، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور ان کو تعلیم دیتا ہے احکام کی اور حکمت کی، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کی زندگیوں سے، ان کے خیالات سے ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ یہ آیات اس کے علاوہ انہی الفاظ کے ساتھ قرآن مجید میں اس مقام کے علاوہ 3 جگہ اور ارشاد ہوئی ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 میں بالکل یہی مضمون، پھر سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایون یہاں تک فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، کہ یقینا اللہ تعالیٰ نے احسان کیا مومنین پر کہ رسول بھیجا جو یہ 3 کام کرتا ہے، جس پہ آج ہم بات کریں گے۔ اور پھر سورہ جمعہ کے اندر یہی مضمون اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 19 صدی، اور اگر ابراہیم علیہ السلام کی بات کریں تو وہ اس سے بھی پہلے کی بات ہے، تو 19 صدیوں پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی صورت میں پوری ہوئی۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو کس طرح قبول کرتا ہے
یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے کہ کب، کس طرح، کس وقت، کس کے ذریعے سے وہ دعا قبول ہو، انسان اس بات کو نہیں جان سکتا، کیونکہ انسان کی زندگی محدود، خیالات محدود اور اس کا علم بھی محدود۔ لیکن کب اللہ تعالیٰ سے دعا کی گئی، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان کی جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور پھر وہ 20 صدی یا 21 صدی کے بعد وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ جبکہ اس طریقے سے بھی ہوتا ہے کہ دعا وہ فوری قبول ہو جاتی ہے، جیسے کہ ہم سورہ آل عمران کے اندر حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے حجرے میں جب آتے تو کہتے انا لک ھذا، تو وہ فرماتی قالت ہوا من عند اللہ، یہ تو خوراک جو کہ بے موسمی خوراک میرے پاس موجود ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ کہ اس طرح کا ڈائریکٹ کنیکشن تھا حضرت مریم علیہ السلام کا، کہ وہ کھانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی اور کھانا ان کے پاس موجود ہوتا۔ لیکن دوسری طرف ہم یہ دعا جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، یہ 20 صدیوں کے بعد قبول ہوتی ہے۔ اور اس دعا میں جب یہ دعا کی، اس دعا سے پہلے انہوں نے ایک بہت عظیم الشان کام بھی کیا، اور وہ کام خانہ کعبہ کی تعمیر تھی۔ اور اس تعمیر کے ساتھ یعنی اس ایک اپنی کوشش کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھا، اس کوشش کو قبول فرما۔ اس رکوع کے اندر جس کا میں نے ذکر کیا، یہ ذکر بھی موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں بعثت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو حنیف والی کیفیت تھی، یکسو ہو جانے والی، صرف اللہ کو ماننے والی کیفیت، اس کو دوبارہ مکہ میں زندہ کر دیا تھا، اس واقعے کے ذریعے سے جو ہم نے بارہا سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں روم جو آج کل کا ترکی ہے وہ پاور میں تھے، اور ابرہہ جو کہ اس کا ایک علاقے کا بادشاہ تھا، اس نے یمن کے علاقے میں ایک عبادت خانہ تعمیر کیا، اور اس لیے تعمیر کیا کہ لوگ مکے نہ جائیں، خانہ کعبہ میں عبادت نہ کریں، بلکہ یہاں تجارت بھی کریں یمن میں، اور ساتھ ہی ساتھ اگر انہوں نے عبادت کرنی ہے وہ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن کیونکہ خانہ کعبہ کی عزت اور تعظیم ایک سلسلے سے صدیوں سے چلی آ رہی تھی، اس کی اس آفر پر کسی طریقے سے کوئی اٹریکشن لوگوں کو محسوس نہ ہوئی، تو اس نے وہی اقدام اٹھایا جو کہ عام طور پر آج کل بھی اس دور میں بھی اٹھایا جاتا ہے، کہ آگ لگا دی جائے، اپنی ہی چیز کو نقصان پہنچایا جائے، اور پھر تعویل بنا کر حملہ کر دیا جائے۔ یہی کچھ ابرہہ نے کیا، اور اپنے ہی عبادت خانے کو آگ لگائی، اور کہا کہ اب میں اللہ تعالیٰ کے گھر کو گراؤں گا، اور ہاتھیوں کا لشکر لے کر وہ مکہ کی طرف روانہ ہوا، اور منی میں آ کر اس نے قیام کیا، اور وہاں آ کر اس نے سردار مکہ کو بلایا، اور اس وقت سردار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب تھے۔ جب وہ وہاں پہنچے، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بہت بڑا لشکر ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے اس کعبہ کو گرانے آئے ہیں تاکہ ہمارا جو عبادت خانہ ہے اس کا جو ہے وہ عبادت شروع ہو۔ تو حضرت عبد المطلب نے ان کے جواب میں کچھ نہیں کہا، اور کہا کہ وہ تو اللہ کا گھر ہے، اللہ اس کی عبادت کرے گا، حفاظت کرے گا، مجھے تو تم وہ اونٹ واپس کر دو جو تمہارے لشکر نے لے لیے ہیں۔ ابرہہ نے کہا کہ تم کس طرح کے سردار ہو کہ تمہیں خانہ کعبہ کی فکر نہیں، صرف اپنے اونٹ کی بات کر رہے ہو۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میں تو ان اونٹوں کا ہی مالک ہوں، اس لیے اسی کی ہی بات کروں گا، خانہ کعبہ کا جو مالک ہے وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ اور اس کے بعد حضرت عبد المطلب واپس آتے ہیں، اہل مکہ کو اکٹھا کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بہت بڑا لشکر موجود ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، دائیں بائیں غاروں کے اندر چلے جاؤ۔ اور اس کے بعد وہ خانہ کعبہ میں آتے ہیں، اور اس کی دروازے کی کنڈی پکڑ کر کہتے ہیں کہ آج اہل کلیسا نے تیری آل کو آ لیا ہے، اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ اور اس کے بعد وہ یہ دعا کرتے ہیں، اور صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر جو کچھ ہوتا ہے اس کی تفصیلات ہم سورہ فیل کے اندر پڑھتے رہتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں نماز کے اندر۔ حضرت عبد المطلب کی یہ دعا بڑی مشہور ہوئی اس سارے واقعے کے بعد، اور لوگوں نے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کر دیا تھا، اور سمجھتے تھے کہ صرف اور صرف
عبد المطلب کا خدا ہی ہے جو کہ اصل خدا ہے، اور باقی خدا جو ہیں وہ ہمارے بنائے ہوئے ہیں۔ اور اسی وقت یہ وقت تھا جس کو عام الفیل کہتے ہیں، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سال ولادت ہوتی ہے۔ آج بھی خانہ کعبہ کی حفاظت اور حرمت اور اس کی عزت کے حوالے سے سوال اٹھتے رہتے ہیں، ذہنوں میں موجود ہیں کہ کس طریقے سے عرب کس طرف وہ دوڑے چلے جا رہے ہیں، اور خانہ کعبہ کی عزت اور حفاظت کا کیا ہوگا آنے والے دنوں میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت تو قرآن مجید کے اندر بیان کر دی گئی ہے، اس لیے کہ ایمان والے کو بالکل بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی طاقت پر اور اس کے گھر کی حفاظت کی ذمہ داری وہ اس کے ذمہ ہے، اس پہ یقین رکھنا چاہیے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ہر ایمان والے کو اس ذمہ داری کو بھی محسوس کرنا چاہیے، اس ذمہ داریوں کو جس کو یہودیوں نے محسوس نہیں کیا۔ اور وہ کیا ذمہ داریاں تھیں؟ کہ اللہ کی کتاب کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنے عمل کی ذمہ داری۔ پھر انسان کے اندر جو پہلے سے خرابیاں موجود ہیں ان کی اصلاح کی ذمہ داری، اپنے رویوں کو ٹھیک کرنے کی ذمہ داری، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا لاڈلا نہ سمجھنے کی ذمہ داری، جو کہ یہودی یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لاڈلے ہیں۔ خوش قسمتی میں نہ رہنے کی ذمہ داری کہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد ہم جنت میں چلے جائیں گے اور ہمیں کوئی عمل نہیں کرنا پڑے گا۔ اس بات کا لوگوں نے کہاں، مسلمانوں نے اور اہل ایمان نے کہاں سے یہ بات نکال لی ہے کہ جس شخص نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں چلا جائے گا؟ حالانکہ قرآن مجید بارہا جب بھی ذکر کرتا ہے ایمان کا تو ساتھ وہ عامل الصالحات کی وہ ضرور یہ کنڈیشن لگی نظر آتی ہے۔ اس طرح جس خوش فہمی میں یہودی مبتلا تھے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے لاڈلے ہیں، نبیوں کی اولادیں ہیں، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ جہنم میں نہ ڈالے گا، اسی طرح کی ہی خوش فہمی میں ہم مسلمان بھی خدا نخواستہ اگر گرفتار ہیں تو اس سے باہر نکلنے کی ضرورت۔ اللہ کی آیات کے مطابق اپنے عمل سے، اللہ کی آیات کو اپنے عمل سے ماننے کی ذمہ داری، کہ یہودی تو اس حد تک چلے گئے تھے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات میں ہی تبدیلی کر دی تھی۔ ہم مسلمان اللہ کی آیات میں تبدیلی تو نہیں کرتے، لیکن ہم نے ایک اور نیا طریقہ نکالا ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی آیات کا ذکر ہی نہ کیا جائے، اس کو پسے پشت ڈال دیے جائے۔ تو اللہ کی آیات کو صرف زبان سے جھٹلانا ہی نہیں، بلکہ انسان اگر اس کا عمل اس کے مطابق نہ ہو تو یہ بھی اس کو جھٹلانے کے مترادف ہے۔ اس لیے اللہ کی آیات کو اپنے عمل سے ماننے کی ذمہ داری، یہ وہ ذمہ داری جو کہ یہودیوں نے پوری نہ کی، اور یہ ذمہ داری روزمرہ کی زندگی کے معاملات میں، خوشی کے اندر، غمی کے اندر، بولتے وقت، سنتے وقت اور دوسرے لوگوں سے معاملات کرتے وقت، یہ سب وہ ذمہ داریاں ہیں جو یہودیوں نے پوری نہیں کی، اور یہ آج کے اہل ایمان کو پوری کرنے کی ضرورت۔ آیت کے آخری حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 ذمہ داریاں بیان کی گئیں، اور یہ وہ 3 ذمہ داریاں ہیں جن کی ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں اپنی دعوت، تربیت اور تزکیے کو جاری رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کی جو طریقہ کار تھا وہ اس آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے، جبکہ مدنی دور کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار تھا وہ سورہ صف کے اندر ان الفاظ کے اندر ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ وہی اللہ ہے جس نے بھیجا رسول کو حق کے ساتھ اور دین کے ساتھ تاکہ وہ اس کو باطل ادیان پر غالب کر دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدنی دور میں دین کو غالب کرنے کا منصوبہ تھا جو انہوں نے کر کے دکھایا، جبکہ مکی دور میں وہ ٹیم تیار کرنا مقصود تھی جس کے ذریعے سے وہ انقلاب لے کر آنا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تینوں طریقے قرآن کے ذریعے سے تھے، جس میں سے سب سے پہلا یتلو علیہم آیاتی کا، کہ وہ تلاوت کرے
تیری آیات کا ان کے سامنے۔ قرآن مجید کی تلاوت اپنا ایک اثر رکھتی ہے، اور اس کے ذریعے سے اس کا اپنا ایک ایفیکٹ ہے، اپنا ایک اس کا اثر ہے۔ انسان اگر اس کو مسلسل پڑھتا رہے، نہ بھی سمجھے، تو بھی اس کا ایک ثواب کے ساتھ ساتھ اس کا اپنا دل پہ ایک اثر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ انسان سے اس قرآن کے ذریعے سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی کہ مکی دور میں جب بھی کوئی کفار مکہ کوئی سوالات رکھتے، اشکالات رکھتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے اس کا جواب دیا کرتے تھے۔ اسی کے ذریعے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تربیت کیا کرتے تھے۔ دار ارقم میں قرآن مجید کی ہی تعلیم دی جاتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا جو کام تھا کرنے کا، وہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ وہ تعلیم دیتے حکمت کی اور احکام کی۔ احکام کی تفصیلات شریعت کے اندر بھری پڑی ہیں، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو، اہل ایمان کو اس کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ انسان اس دنیا کے اندر جو بھی عمل کرتا ہے، اس کے پیچھے کوئی نظریہ موجود ہوتا ہے، اور اس نظریے کی بنیاد پر وہ عمل کرتا ہے۔ اب اگر اس کا یہ نظریہ ٹھیک کر دیا جائے تو امید کی جاتی ہے کہ اس کا عمل بھی درست ہو جائے گا۔ بس قرآن مجید یہی کام کرتا ہے کہ انسان کا نظریہ ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ عقائد کی درستگی، یہی نظریہ درست کرنے کی کوشش ہے، کہ انسان کو پتا ہو کہ وہ آزاد نہیں، بلکہ ایک دنیا، ایک جہان آنا ہے جس کا نام آخرت ہے، اور اس میں اس نے جواب دہی کرنی ہے۔ جس نے اچھے اعمال کیے اس کو جنت ملے گی، یہ عقیدہ ہے، اور جس نے برے اعمال کیے اس کو جہنم ملے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانے کے لیے فرشتے موجود ہیں۔ یہ سب کچھ اگر انسان کے عقیدے کے اندر تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے دنیا کے اندر اس کا عمل ویسا ہی ہو، اس شخص جیسا ہو جو یہ عقیدے رکھتا ہی نہیں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ مسلمان بھی اور ایمان والے بھی جو اپنے آپ کو نام کے اعتبار سے اور اپنے عقائد کے اعتبار سے یا زبان کے اعتبار سے مسلمان تو کہتے ہیں، لیکن ان کا عمل ان لوگوں جیسا ہے جن کا یہ عقیدہ نہیں، تو پھر ایک تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ جو بات کر رہے ہیں وہ زبان سے جھٹلا رہے ہیں اپنے عقیدے کو، یا ان کا عقیدہ بہت کمزور ہے۔ تو قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظریے کو تبدیل کر کے انسان کے عمل کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور یہی ہے یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم۔ اور جب انسان اپنے عمل کو بہتر کر لیتا ہے، اس کی زندگی کے اندر پاکیزگی آنا شروع ہو جاتی ہے، اپنے عمل میں بہتری آنا شروع ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے اس کی زندگی میں اس کو فائدہ نظر آنا شروع ہوتا ہے۔ اور یہی کچھ مکی دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں جو صحابہ ایمان لائے ان کی زندگی میں نظر آتا تھا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اگر ہم مطالعہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حکمت سے بھری پڑی ہیں، ایسی ایسی باتیں اس کے اندر موجود ہیں کہ آج کل کا ایک جو ماڈرن انسان ہے، سائنس والا انسان ہے، وہ بھی حیران ہوتا ہے کہ یہ بات اس وقت کس طریقے سے نبی نے بیان کر دی۔ احادیث کی کتاب کا مطالعہ، کوئی بھی حدیث کی کتاب کا مطالعہ اور اس کو اپنی زندگی کے اندر رواج دینا، اپنی ہیبٹ کے اندر لانا ایک بہت ہی اچھا عمل ہے، جس کے ذریعے سے انسان وہ حکمت سیکھ سکتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جس کی تعلیم دی ہے۔ مختلف ویب سائٹس موجود ہیں، بکس موجود ہیں، اور ان کے ذریعے سے انسان اس طرح کے لوگوں نے واٹس ایپ گروپ بنا دیے ہیں، ایسی ایپ موجود ہیں جس کے ذریعے سے انسان ایک یا دو یا تین احادیث روزانہ کی بنیاد پر پڑھ سکتا ہے اور لوگوں کو بتا سکتا ہے، اور اپنا عمل اس مطابق درست کر سکتا ہے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 ذمہ داریاں تھیں، اور یہی ذمہ داریاں اب ہم پر عائد ہوتی ہیں
اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جو انہوں نے دیا، ان کی آخری نبی ہونے کے ناطے اب ان کی امت کے سپرد کیا گیا ہے، اور یہ کام اب ہماری جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں تھیں، اب یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سے اپنا تعلق کو مضبوط کرنے والا بنائے، اور یہودیوں نے جو غلطیاں کی ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن خوش فہمیوں میں وہ مبتلا ہوئے ان سے ہمیں پناہ میں رکھ، اور جن ذمہ داریوں کو انہوں نے ادا نہ کیا انہیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دین کا سچا وارث بننے کی توفیق عطا فرمائے جس کے وہ وارث نہ بن سکے، اور اس دین کا سچا وارث بننے کے ساتھ ساتھ ہمیں نسلاً مسلمان بنے رہنے اور اپنے آپ کو تبدیل نہ کرنے کی خصلت سے محفوظ فرمائے جس کے اندر یہودی گرفتار ہوئے تھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔